آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پاکستان کی تاریخ میں فوج کا کردار ہمیشہ بہت نمایاں نظر آتا رہا ہے۔ کیا یہ ہماری کوئی سیاسی کمزوری تھی یا پھر کوئی جغرافیائی مجبوری اس کو ہم کہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو سیاسی کمزوری تھی جس کا پھر فوج نے فائدہ بھی اٹھایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سیاسی کمزوری ہوتی تو فوج اس کا فائدہ نہ اٹھاتی، لیکن دونوں چیزیں جب مل گئیں تو پھر اس سے فوج کا دخل زیادہ سے زیادہ ہوتا گیا، اور پھر جو سیاسی ہمارے رہنما ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا، بلکہ دوسرے جو سیاستدان ہیں ان کو دبانے کے لیے اور ان کو پیچھا دکھانے کے لیے بھی فوج کی مدد لی گئی۔ تو اب یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ تو ایک سوال تو ہمارے ہر پاکستانی کے، میں بھی پاکستانی ہوں، چاہے باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے سالہ سال گزر جائیں، اشرے گزر جائیں، لیکن پھر بھی ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی ایسا وقت آئے گا جب فوج صرف دفاع تک محدود رہے گی اور سیاسی فیصلوں میں یا سیاستدانوں کے حساب کتاب میں ان کا اتنا عمل دخل نہیں ہوگا؟ جی، وقت اب آئے گا جب پاکستان کے عوام چاہیں گے، جب پاکستان کے عوام اتنا اپنا زور بنا لیں گے کہ وہ آ کے سیاسی جماعت کے ساتھ دیں اور اس کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں، اور وہاں پہ ایک پبلک اوپینین جنریٹ ہو جو بہت ہی مضبوط ہو، اور جو مجبور کرے دوسرے جو ادارے ہیں ان کو کہ دیکھیے، جب آئین ہی نہ ہو اور آئین ہی کہ نہ کوئی چل رہا ہو تو پھر آگے بات کیا بڑھ سکتی ہے؟ اس ادارے کا یہ کام ہے، دوسرے ادارے کا کوئی اور کام ہے، اور سارے اپنے اپنے حدود میں رہیں، اور تو تب یہ جا کے جیسے کہ آپ نے کہا کہ فوج کا دخل ختم ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے آئین کی بات کی، تو کیا آئین میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ ایسی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جو مستقبل میں سیاسی عدم استحکام کو روک سکیں، اور اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آئین میں بہت واضح طور پر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے، بلکہ آئین میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کو انڈرمائن کرے گا آئین کو تو اس کو آرٹیکل 6 کا ہم نے جو سنا ہے بہت، آرٹیکل 6 اس پہ لگے گا جس کی سزا موت ہے، یہاں تک لکھ دیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے اچھا، باوجود پھر عدالتوں کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے، پھر لیکن وہ بس نہیں چلتا سیاستدانوں کا اس پہ۔ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کا آئینی ڈھانچہ آپ ایک دفعہ پھر سے بنا دیں، دوبارہ بنائیں، اختیار آپ کو مل جائے، تو کوئی 3 بنیادی تبدیلیاں جو آپ کرنا چاہیں، کس طرح سے سوچتے ہیں اس بارے میں؟ آئین کو یہ آئین کو بنانا کوئی آسان نہیں ہے، وہ تو ناممکن ہے جی نیا آئین بنانا، چونکہ آئین ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ، جو کہ پاکستان کے معاملے میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مل کے طے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاروبار زندگی کو یا حکومت کو کس طرح چلانا ہے۔ اگر آپ 73 کا آئین ہی دیکھ لیجئے، اس میں بہت کچھ کرنا پڑا تھا، اور اس میں بھی تب بھی یونانیمسلی پر پاس ہوا تھا۔ اگر یونانیمس نہ ہو تو پھر تو بات نہیں بنے گی، پھر تو کوئی کس طرف ہوگا تو کوئی دوسرے کا کوئی کس طرف اور ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی سوال ہے، پاکستان میں آج کل بڑی بحث کافی دنوں سے چل رہی ہے، جو 4 صوبے ہیں پاکستان میں، اس کے لیے مزید کہا جا رکھتا ہے، اور دوسرے دنیا کے دوسرے بہتر ممالک، جو کئی ممالک ہیں، انہوں نے اپنی بہتر گورننس کے لیے چھوٹی انتظامی اکائیاں بھی بنائی ہیں، یعنی کہ جیسے صوبوں کی طرح کی چھوٹی چھوٹی انتظامی اکائیاں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر اس طرح سے کوئی صورت کی جائے تو بہتری ہو سکتی ہے؟ اور اسی کے ساتھ کا سوال یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں نہیں سکا اب تک؟ یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پاکستان بنا کیسے۔ صوبوں نے پاکستان کو بنایا، صوبے پہلے سے موجود تھے۔ 1947 میں صوبوں نے ہی ووٹ دیے مسلم لیگ کو، اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان بنا۔ اس لیے اگر کوئی نئے صوبے بننے ہیں تو وہ ان صوبوں کی اجازت سے ہی وہ آگے بن سکتے ہیں، اس کے بغیر وہ نئے نہیں بن سکتے۔ لیکن ایک صوبہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ یہ ساری چیز سے باہر تھا اور وہ بن سکتا ہے، وہ ہے گلگت بلتستان۔ اسی جگہ ہے اچھا، جس کی ابھی تک کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ صوبہ ہے، نہ وہ کالونی ہے، نہ وہ کچھ اور ہے، نہ کوئی فیڈرل ایریا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا ڈیمانڈ بہت عرصے سے ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، لیکن وہ اس میں بہت سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ تو دوسرا اس کے کہ علاوہ بھی کشمیر کا معاملہ اگر جی، اس کے علاوہ یہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک صوبے کے اندر سے کوئی صوبہ بننا ہے تو وہ صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ قرارداد منظور کرے گی، پھر بات آگے بنے گی۔ پاکستان کی جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس نے قرارداد منظور کی ہوئی ہے کہ جنوبی صوبہ بنایا جائے،
تو اس لیے وہ اب تھوڑا اس میں مطلب انہوں نے ان پرنسپل آئینی تقاضا تو ہم نے پورا کر دیا ہوا ہے، اب صرف جو اچھا، انتظامی معاملات ہیں وہ طے ہونے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب لیکن کیا آپ اگر آپ سمجھ دوسری طرف جائیں گے، سندھ کی طرف جائیں گے، وہاں ناممکن ہوگا کہ وہ کہیں کراچی کو ایک صوبہ بناؤ، ناممکن ہوگا وہ، کہ اس میں اتنے زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں لسانی طور پہ۔ یہی حال بلوچستان کا ہوگا۔ بلوچستان کا شاید کوئی چانس ہو سکتا ہے کہ وہ جو پشتون علاقے ہیں ان کا ایک صوبہ بن جائے، بلوچ علاقوں کا ایک اور بن جائے، لیکن تو سندھ میں آ کے معاملات وہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے بنائے جائیں تو کیا کوئی قومی وحدت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا اس سے اس کو مضبوطی ملتی ہے چھوٹی چھوٹی انتظامی اکائیاں ہونے کی وجہ سے؟ نہیں دیکھیں، ایفیشنسی کا جو ایک پرنسپل ہے، اصول ہے، وہ تو یہی ہے کہ جو چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایفیشنسی لاتے ہیں، اور وہ صوبے بہرحال وہ پاکستان کا حصہ ہی ہوں گے، وہ آئین کے اندر ہی بنائے جائیں گے، اس سے پاکستان کی وحدت کو تو نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں اور سیاسی مسئلے بہت ہیں، لسانی مسئلے بہت ہیں، اور وہ اس طرح کی وہ بات بن چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک لسانی گروہ نہیں چاہے گا کہ دوسرا جو ہے وہ ایک علیحدہ اپنی آئیڈینٹی بنائے۔ اس میں اور لیکن اس کو اگر شروع کیا جائے، اس عمل کو شروع کیا جائے، جیسے میں نے پہلے کہا گلگت بلتستان سے، تو پھر شاید بات جو ہے وہ آگے چل پڑے، اور پنجاب نے آلریڈی کر دیا ہوا ہے، پنجاب نے ریزولوشن منظور کر دی ہوئی ہے اسمبلی نے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بات کرتے ہیں ہم کچھ کشمیر کے مسئلے کے بھی، وہ اچھا کیوں نہیں نہیں اب بھیجے، اس تک؟ میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا، میں چھوٹی جی، سی بات کروں گا کہ جب یہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ سرائکی صوبہ بنے گا، جنوبی پنجاب جس اچھا، کو ہم آج کل کہتے ہیں، تو وہاں پہ پھر مسئلہ آ گیا تھا کہ سرائکی بولنے والے کہاں ہیں، تو یہ دیکھا گیا کہ سرائکی بولنے والے تو کچھ سندھ میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں، تو اس لیے کیا اچھا، بلوچستان کا بھی کچھ علاقہ کاٹ کے اس کو سرائکی صوبہ بنایا جائے گا، یا سندھ کا بھی؟ ایک میں نے پروگرام کیا تھا ٹی وی پہ، تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے سندھ کے، انہوں نے کہا جی آپ سندھ کا تو نام ہی نہ لیں نا، آپ بات کریں پنجاب کی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا نام تبدیل کیا، اب سرائکی صوبہ کوئی نہیں کہتا، اب جنوبی پنجاب کا صوبہ کہتے ہیں۔ اچھا، 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 اس کے پیچھے یہ کہانی ہے۔ تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، کچھ کشمیر کے مسئلے کی بھی بات کر لیں۔ ایک زمانے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں پیش ہوتی رہی ہیں، بہت ساری بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کبھی یہ وقت ایسا آئے گا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکے گا؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کو؟ میرا خیال ہے قراردادوں سے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے مشرف کے زمانے میں، چونکہ مشرف کے زمانے میں جو بیک ڈور بات چیت چلی تھی، اس میں ہندوستان کے ساتھ یہی طے ہونے کی کوشش ہو رہی تھی کہ آپ باؤنڈری لائن کو اس طرح طے کریں، وہاں پہ بنائیں کہ جس میں جو پاکستان کے پاس صوبہ ہے، کچھ تبدیلیوں کے بعد وہ اچھا، پاکستان کے پاس رہے۔ یہ تو اس میں جو خورشید قصوریہ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، وہ تو بہت ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، کس طرح ہم نے بات چیت کی، اور اس میں ہم کچھ اصول ہم نے طے کیے تھے، اس لیے وہ تو اقوام متحدہ سے تو پیچھے پاکستان خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو اب تو انہی لیکن آج خطوط کل پر کون جی، اس کے لیے بہت جرأت چاہیے نا جی، اس کے لیے پہلے دونوں جو ممالک ہیں ان کے لیڈرز کو اپنے عوام کی تائید چاہیے، بہت بھاری پیمانے پر، اس کے بغیر کوئی جرأت نہیں کر سکے گا، اس کے لیے بہت رسکی ہو جائے گا، یہ جذباتی مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم سنتے ہیں خبریں، روز سنتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس علاقے میں کافی سیاسی سطح پر کشمکش پائی جاتی ہے۔ تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ایک آلریڈی ایک علاقہ جو ہے جس کے بارے میں مختلف طرح کی بات کی جاتی ہے، مختلف طرح کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں اگر خود اندرونی سطح پر کوئی خلفشار آ جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں پاکستان کا جو کاز ہے، جو ساری عمر یہی رہا کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیری عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کو بہت نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا اگر اس طرف معاملات چل پڑے۔ تو تو وہ بھارت کے دیکھیے نا، ساتھ جو اگر اس کی جڑ کیا ہے، اس کی جڑ یہ ہے سارے فساد کی، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے آزاد کشمیر ہو۔ جب آپ جی، آزاد الیکشنز کراتے ہیں، انتخابات کرواتے ہیں اور ان کے نتائج نہیں مانتے، تو پھر اس قسم کے حالات جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں۔ جان لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کو آپ قانون سازی کرنے دیں، ان کو اقتدار میں آنے دیں، ان کو حکومت چلانے دیں،
لیکن اگر آپ اس میں یہ کیا گیا، ریگنگ کی گئی الیکشنز میں، اور ان لوگوں کو جن کو عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو پرے کر کے دوسرے لوگوں کو لایا گیا، تو پھر تو یہ حالات چلیں گے جو آزاد کشمیر میں بھی یہ ہو رہا ہے۔